بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر کے کھانے کی اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کر لیا کرو۔ یہ آپ کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھے گی۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو جوڑوں کی درد سے دور رکھے گا۔ نہار میں املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھیں دکھنے کی پرابلم ہو تو نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ زکام ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر شہد ترانا ہو تو لال رنگ کا کپڑا پہن لیں، کبھی شہد کی مکھی یا ڈنک نہیں ماریں گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لو۔ عورت کو زیتون کی تیل کے چند قطرے پلا کر مباشرت کرنے سے عمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ مباشرت کے فوراً بعد تھوڑا سا گڑ چٹائے۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ روزانہ نہانے سے خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی سے غرغرے کرنے سے وادی بواسیر کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ پلکوں کو گنا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر آبی گلاب لگا کر سویا کرو۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو ادرک کو چبا کر دیکھ لو، فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ چائے معدہ میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو کم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹا قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 3 دانے فجر کے وقت اور عصر و عشاء کی وقت پانی کے ساتھ نکال لے۔ انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی مت استعمال کیا کرو تاکہ آپ دیر تک جوان رکھ سکو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینا کھانا کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ شادی میں کسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کی بعد اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 1 مرتبہ سورۃ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ کٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹوں کے لیے معذور ثابت ہوتی ہیں۔ کان میں شدید درد منٹوں میں ٹھیک ہوگا۔ 2 چمچ شہد کی
لہسن کی 2 جوئیں لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملا لی۔ انشاءاللہ 10 منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ مچھلی کی تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کی درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہے وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کرے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کی کبھی گون لے، اس کو پیس کر سپوپ بنا لے، پھر حسب ضرورت سوجی لے، دیسی گھی میں سوجی بھون کر حلوہ بنائے۔ یہ حلوہ صبح نہار منہ کا ہے اور کھاتے وقت گرم گرم حلوہ پر 1 چمچ بھون کر کیکر سپوپ چڑکا کر کھا لے اور اوپر سے دودھ پی لے۔ 8 دن میں کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو، ان کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ کھائے پیے سورہ یونس روز 1 بار پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر پی لے۔ 1 مہینے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ معدے کی گرمی کا السر جن کو بھوک نہ لگتا ہو آدھا پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر صبح گرہن میں پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر پانی نکال لے۔ اتنا پانی نکال کے 1.5 لیٹر والا بوتل بھر جائے۔ اس میں 1 پاؤ شکر ملا کر فریج میں رکھیں اور صبح نہار میں آدھا کپ استعمال کریں۔ شوگر کی مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ سانس کی تکلیف ہوتے زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو۔ خون کی کمی کے لیے مریض افرادوں کو انار کھلا دے۔ کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلا کھائے۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چائی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔